اب امریکہ کیا، امریکہ کا باپ بھی ہمارے سے علیحدہ ہو کے نہیں چل سکتا. خوش قسمت ہے آپ کہ جب ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے تو اس وقت ہم شکر گزار ہیں بھارت کے کہ اس نے ہمیں مئی کا موقع دے دیا اپنی مائٹ شو کرنے کا. اگر پوری دنیا بھی مل کے بھی پاکستان کے اوپر آ کے حملہ کر دے، جو تیاری ہماری پاک فوج نے کی ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. مودی انڈیا توڑ کے جائے گا، مودی بنا انڈیا توڑے نہیں جائے گا. مودی صاحب بھی گورباچوف ثابت ہوگا انڈیا کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی فائدہ یا خطرات آنے والے وقت میں ہوں گے اگر امریکہ اٹیک کر دیتا ہے ایران کے اوپر؟ ٹرمپ کا بہت بڑا فین ہوں کہ وہ منافق نہیں ہے. وہ جو کرتا ہے دنیا کو بتا کے کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے. وہ بدماشی بھی کرتا ہے تو کہہ کے کرتا ہے کہ میں بدماشی کرتا ہوں. امریکہ بلا رہا ہے شہباز شریف کو اور پاکستان کو، انوائٹ کیا اس نے پیس ووٹ کے لیے. انہوں نے ہمیں رشتہ داری میں انویٹیشن نہیں بھیجی، بھٹتی کو بھیجی ہے. یو کے کا ایک گورا تھا، اس سے مجھے کہا تھا کہ $1 سے زیادہ اوپر پرائس نہ لگائیں، اور اگر بڑی بدقسمتی ہوگی پھر بھی تمہیں دے دیں، تم ڈوب جاؤ گے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ اور میں ہوں فیصل وقاص. آج کے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، میجر میسم اوان صاحب. وہ دفاعی تجزیہ کار کے ساتھ ساتھ خارجہ امور پر بھی اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی جتنی گہری نظر ہے وہ کم ہی لوگوں کی پاکستان میں ہے جو کہ جیو پولیٹیکل اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور آج ہم ان سے جو خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں، امریکہ کی دھمکیاں، ایران پر حملہ، اسرائیل کے پلانز، UAE اور سعودی عربیہ کے مسائل، ہم تمام ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور آنے والے وقت میں تیسری جو جنگ کے خطرات ہیں اس کے بارے میں، اور جو پاکستان کو ان سے فائدہ یا نقصان یا خطرات ہیں وہ سب ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. سر کیسے حالات چل رہے ہیں ملک کے اور انٹرنیشنل؟ جس طرح ایران کا جو ایشو چل رہا ہے بڑا گرما گرم، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جارحیت بڑھتی جا رہی ہے. جس طرح ایک گاؤں میں گونڈا ہے اسی طرح کی وہ حرکتیں کر رہا ہے کہ جب مرضی اٹھتا ہے، جس پر مرضی اٹیک کر دیتا ہے، جیسے مرضی کر دیتا ہے. تو اسی حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہمارے خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ایران کے خطے میں، اس کی اثر انداز ہوں گی پاکستان کے ساتھ بھی. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی فائدہ یا خطرات آنے والے وقت میں ہوں گے اگر امریکہ اٹیک کر دیتا ہے ایران کے اوپر؟ سب سے پہلے تو میں فیصل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج عزت بخشی بلا کے. اچھا، اب میں آپ کے سوال پہ اگر تو ایک سطحی سا میں جواب دوں تو میں وہ دینا نہیں چاہتا ہوں. میں آپ کے توسط سے آپ کے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو وہ حقائق بتانا چاہوں گا کہ جو ایکچوئل ایک پاکستانی کی فیلنگ ہونی چاہیے. اس سے پہلے کہ آپ نے بڑا اگریسو سا امریکہ کے اوپر ایک آروپ لگا کے سوال کیا ہے کہ وہ بدماشی کر رہا ہے، وہ غنڈہ گردی کر رہا ہے. اب اگر اس وقت آپ ایک امریکن ہوں، یو آر امریکن نیشنل، اور وہ امریکن نیشنل انٹرسٹ میں اگر کوئی ملک آپ کو دوسرے ملکوں سے جو مرضی کر کے آپ کے وسائل بڑھانا چاہ رہا ہے، آپ کا فیوچر سیکیور کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ کیا فیل کریں گے؟ یو ول فیل ویری ہیپی. تو اب ہم اس کو صرف اس لیے گنڈا کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکن نہیں ہیں. اصل میں سر میں ابھی مجھے کنٹینیو کرنا، میں آؤں گا آپ کے ہی جواب پہ. میرا پوائنٹ آف ویو وہی ہے جو آپ کا ہے، لیکن اس کو ایک دیکھنے کا اینگل ڈفرینٹ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. قانون ہے نا، دنیا ہے اس میں. اب دیکھیں، ایک کرکٹ میں آسٹریلیا کی ٹیم ہوتی ہے، ایک پاکستان کی، یا ایک بنگلہ دیش کی، ایک نیپال کی ٹیم ہوتی ہے. اب آسٹریلیا کھیلتا ہے، اب آپ جو مرضی رگڑ لیں، نیپال کو آسٹریلیا رگڑ جائے گا. جب تک کہ آپ اپنی ٹیم کو اس لیول پہ لا کے تیار کر کے مقابلے کے لیے کھڑا نہیں کر دیتے، آپ کیا آسٹریلیا کو گالیاں نکالتے رہیں گے کہ آسٹریلیا گنڈا گردی کرتا ہے کرکٹ میں، ہر دفعہ ورلڈ کپ جیت جاتا ہے؟ نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا اس لیول کے اوپر پریپیئر کر رہے ہیں کہ کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے. ہم نے یہ دیکھنا ہے. ہم نے یہ نہیں اگلے کا ایکشن نہیں دیکھنا، ہم نے اپنا ری ایکشن کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کرے کوئی آئے 100 بسم اللہ، کوئی ہم پہ حملہ کرنے آئے، اس کا حق ہے حملہ کرنا. اور اسی کے ساتھ اسی بات پہ میں کہوں گا کہ جس طرح پاکستان کا اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا ہے ابھی 2025 میں،
وہ معاہدے میں اب ترکی بھی شامل ہونے جا رہا ہے جی ٹرکی, اور وہ اگر ٹرکی بھی آتا ہے, پاکستان سعودی عرب کرتے ہیں, تو اس کے بعد اب امریکہ کے ٹرکی کے ساتھ ایشوز, ویسٹرن کے ایشوز, اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ امریکہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا, کل کو وہ, اب ہمارا تعلق اچھا ہے اس ٹائم ٹرمپ کے ساتھ, ٹرمپ ہمیں پروٹوکول بھی دے رہا ہے, ہر چیز میں بلا رہا ہے, شامل کر رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور ہم ایک فوج, اس کو ہمارے سی ڈی ایف صاحب لیڈ کرتے ہیں اس کو, اور اس میں ہماری اٹامک پاور, اٹامک انرجی بھی شامل ہوگی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ریلیشن کو کنٹینیو کر پائیں گے اسی طرح جس طرح اس ٹائم ہے, یا پھر ہمارا پھر مسئلہ بنے گا اگر امریکہ اس کے اگینسٹ آتا ہے اس چیز کے, یا اٹیک کرتا ہے وہ؟ دیکھیں فیصل صاحب, جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں, جو ڈپلومیسیز ہوتی ہیں, اس میں کوئی, اب ٹرمپ ہمارے ساتھ, ہمارے ریلیشنز اچھے ہیں, ٹرمپ کوئی ساڈے مامے دا پتر نہیں لگا, کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتنے بھی ٹرمپ بھی جٹ تے اسی جٹاں تے اسی رشتے دار ہو گئے ہیں, ٹرمپ از ویری نائس. نو, یہ جو گیم آف پاورز ہیں, اس میں گیم آف انٹرسٹ ہیں, گیم آف تھریٹ ہے, گیم آف اپریسیشن ہے, گیم آف ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے, گیم آف ورلڈ پاور ہے, گیم آف انٹرنیشنل میرٹس ہے, یہ اس میں نیو ورلڈ آرڈر ہے. ہم نے اس وقت, جب دنیا نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی تھی, دنیا اب کروٹیں بدل رہی ہے. دیکھو کسی بھی دنیا کے ورلڈ آرڈر کی جو ایج ہوتی ہے نا, وہ 30 سے 40 سال ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ ورلڈ وار چونکہ 2 ختم ہونے کے بعد 1945 کے بعد ایک بڑا پرولونگ ورلڈ آرڈر جو سیٹ ہوتا گیا, پہلے 2 پولر ورلڈ تھی, پھر 79 کے بعد جب رشیا ٹوٹا تو سنگل پولر ورلڈ ہو گئی, تو 80 سے لے کے 25 تک یہ 45 سال بنتے ہیں, تو یہ ایک پرولونگ ورلڈ آرڈر تھا. اب یہ ری سیٹ ہونے جا رہا ہے, یہ جغرافیکل لوکیشنز کے حساب سے اپنے آپ کو شفٹ کرتا ہے. آپ کبھی عرب میں جب ریولوشن 1400 سال پہلے آیا تھا, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب نے پوری دنیا کے بعد اس کے عرب ڈائنیسٹی نے رول کیا, اسپین جیسے علاقے بھی فتح ہو گئے, رومن جیسی امپائر کو گرایا, پرشین امپائر کو گرایا, افریقہ تک ہم پہنچ گئے, سب کانٹیننٹ ہم نے. اب اس کے بعد پھر ٹریڈ چینج ہوا, پھر یہ اب یورپ آیا. اب یورپ کا ٹائم ختم ہونے والا تھا, ورلڈ آرڈر نیا چینج ہونے والا ہے. لکی ہیں آپ, خوش قسمت ہے آپ کہ جب ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے, تو اس وقت ہم شکر گزار ہیں بھارت کے کہ اس نے ہمیں مئی کا موقع دے دیا اپنی مائٹ شو کرنے کا. اور ہم نے جو مائٹ شو کی, اس اگلے نیو ورلڈ آرڈر میں اب ہم میجر سٹیک ہولڈر ہو گئے. یہی تو اب امریکہ ہمارے ساتھ چلے گا یا اب مائٹ از رائٹ کا جو رول دنیا میں, کائنات میں ایک آرگینک رول ہے, اس کے تحت ہم نے اپنی مائٹ اور اپنی ورتھ شو کر دی ہے. اب امریکہ کیا, امریکہ کا باپ بھی ہمارے سے علیحدہ ہو کے نہیں چل سکتا. اب وہ وقت ہے جب ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوگی دنیا کی, اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی. تو یعنی ایران پہ جو امریکہ حملہ کرنے لگا تھا, اس کا جو سیٹ بیک ہے, اس میں کہیں پاکستان کا رول ہے؟ پاکستان کا بہت میجر رول ہے. آپ پاکستان کا اس میں صرف کوئی ایک تو ہے کہ ایک ہمارا ہمسایہ اسلامک برادر ملک ہے, ہماری ایک ایران کے ساتھ گہرے روابط ہیں. وہ کے بیچ میں 30-35 سال سے کچھ قوتوں کی وجہ سے ہمارے کچھ سرد مہری کے تعلقات رہے, لیکن ایران وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا تھا 14 اگست 1947 میں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں یہاں اب آپ کے سننے والوں کو کہ جہاں ایران امپورٹنٹ ہے کہ دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا, تو وہ ایران ہے. اب اگلا سوال آپ کا پوچھنا چاہیے کہ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جس نے سب سے آخر پہ ایکسیپٹ کیا, اور وہ بھی بامر مجبوری سے ایکسیپٹ کیا, وہ افغانستان. تو یہ چیزیں جو نا, یہ آپ جین زی کو پتہ ہونی چاہیے کہ آج جو بھائی چارے کا نعرہ لگاتی ہیں نا, ہم نے اتنے سیکریفائس افغانستان کے لیے کیوں دی ہیں؟ ہم پاگل تھے, کچھ بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ سانو مرند شوق بھی سی. ہم نے یہ توق اپنے گلے میں خود ڈالے ہوئے ہیں, لیکن ہیڈس آف ٹو آور تھنک ٹینکس اینڈ ڈپلومیٹس کہ اب یہ توق ہم نے اتار کے پھینک دی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اگلی جنگ جو ہے, اب جو ایران کا, آپ میں لیٹ می فنش دیٹ کوسچن جو بڑا امپورٹنٹ ہے. ایران ایک تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا برادر ملک ہے, اور اس کے لیے ہماری ہمدردی ہے. لیکن ایران کے اندر جو اس وقت بلوچستان کی ایک ڈسٹربنس ہمیں ہوئی, وہ را کا ایک اثر تھا
جو انہوں نے چابہار کے نام پہ انفلٹریٹ کیا ہوا تھا ایران میں, اور اندر کام موساد اور را مل کے پاکستان اور ایران کے خلاف کر رہے تھے. اس کا سارا بھانڈا جب پھوٹا, اور جب اسرائیل ایران کی جنگ میں, اور جب وہ را کے سارے جو پکڑے گئے نیٹ ورک, اور جو پورا بلوچستان کے اندر چل رہا تھا, اور وہ ایران نے ہمارے ساتھ شیئر کیا, اس کے بعد اب اگر رجیم چینج ہوتا ہے, رجیم چینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وہ پرانے کنگ کا بیٹا آ کے بیٹھتا ہے ادھر, میں تو اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا ہوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سن آف کنگ آ کے بیٹھ گیا ہے, وہ جو شیر لے کے بیٹھا ہوا ہے جھنڈے کے اوپر اللہ نکال کے شیر لگانا ہے جس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بارڈر کے اوپر آ کے نیتن یاہو بیٹھ گیا ہے, جس طرح اس وقت سیریا میں ہوا ہے. اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل پلان کو بڑا سیکوینس میں لے کے چل رہا ہے. ہم بیوقوف ہیں جو ہم سمجھ نہیں پا رہے. آپ دیکھیں اس نے اسرائیل سے پہلے غزہ سے وہ نکل کے لبنان میں اس نے حزب اللہ ختم کی, حزب اللہ ختم کر کے وہ اس کے بعد سیریا اس نے ایک گولی چلائے بغیر فتح کر لیا, اور سیریا کے بعد وہ اب ایران کے اوپر آ رہا ہے جو کہ وہ رجیم چینج کے نام پر الٹیمیٹلی وہ اپنے اصل ہدف پہ آئے گا جو کہ پاکستان ہے. تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے آپ نے جس کا نام نہیں لینا چاہتا میں, جو 18 سال کی عمر سے بھاگ گیا ہوا ہے, جلا وطن ہے, جو کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اسے امریکہ میں دے رہا ہے ہوا, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر آتا ہے, اگر ایران اصل میں جو ابھی جنگ ہوئی ہے جون 12 دن کی جنگ تھی, لیکن اس کی اکانومی کی دھجیاں اڑ گئی ہیں, یعنی کہ ایران میں اب 1,45,000 میرے خیال ایکول ٹو $1, مطلب بہت ڈسٹربنس کریٹ جس سے پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں. اور اب ان پروٹیسٹ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ شر پسند عناصر آئے, انہوں نے کریٹ کیا, اور اس میں کوئی امریکہ ٹرمپ کا اور رضا کو کوئی لین دین ہے اس معاملے سارے میں؟ دیکھیں وہ تو بہت سارے جو امریکن ایک بڑے سینئر ڈپلومیٹ ہیں, انہوں نے جو ٹویٹ کی تھی کہ جب وہ چل رہے تھے ادھر حالات خراب تھے, تو انہوں نے ٹویٹ کی کہ گڈ مارننگ ٹو ایرانی پبلک اینڈ تھاؤزینڈز آف موساد ایجنٹس who are running around with them. تو اس میں تو کوئی, اور نیتن یاہو نے جب کہا کہ ہمارے اندر, ٹرمپ کا ایک آیا بیان کہ رضا پہلوی مجھ سے ملنا چاہتا ہے, لیکن میں نے اسے روکا کہ ابھی اس سچویشن میں لوگ پہلے ہی کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں, حالانکہ میں اس معاملے میں رضا کے ساتھ نہیں ہوں. یہ اس کا سیاسی بیان ہے. فیصل صاحب, دنیا ٹرمپ کو جو مرضی کہے. اچھا, میں ایک لحاظ سے ٹرمپ کا بہت بڑا فین ہوں کہ وہ منافق نہیں ہے. وہ جو کرتا ہے دنیا کو بتا کے کرتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے, وہ بدماشی بھی کرتا ہے تو کہہ کے کرتا ہے کہ میں بدماشی کرتا ہوں. غلط صحیح کو آپ چھوڑ دیں. اس سے پہلے تو جو کچھ آج اگر وہ ایران کے اندر اگر حالات خراب ہوئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کی ہیں, وہ عوامی پبلک کو ادھر پبلک کو میسج بھیج رہا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ, آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ, تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, مدد پہنچ رہی ہے, آپ نے بند نہیں کرنا. تو دیر از نو ڈپلومیسی ناؤ. وینزویلا کا صدر انہوں نے اٹھایا ہے, کوئی ڈپلومیسی نہیں. اس نے کہا مجھے کوئی لاجک نہیں چاہیے اس کے لیے. تو سر اگر ایران کر دیتا ہے, امریکہ حملہ کر دیتا ہے. اچھا, آپ نے ایران کی اکانومی کی بات کی کہ اس کی رپچر ہوئی ہے اکانومی. دیکھیں, ایک ملک کو آپ نے پچھلے 55 سال سے سیز کر کے رکھا ہوا ہے. وہ کچھ بیچ نہیں سکتا, وہ کچھ خرید نہیں سکتا, اس کی ایکسپورٹ آپ نے بند کی ہوئی ہے, تیل ہی اس کا سارا تھا. تو آپ اس ملک سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اصل میں جب آپ نے کسی کا ملک کا بیڑا گرک کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کا حقہ پانی بند کر دیتے ہیں. یہی وہ ویپن ہے جو امریکہ کے پاس ہے کہ اقتصادی پابندیاں لگا دو. میں بھی سر اسی پہ آ رہا ہوں کہ اس نے جو 12 دن کی جنگ کی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے بعد اب اگر وہ حملہ کرتا ہے اور سکسیس ہو جاتی ہے کہ بغاوت ہو جاتی ہے ایران میں اور رجیم ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو پتہ کافی عرصے سے یہ رجیم چل رہا ہے, اور پاکستان کو آگے افغانستان اور انڈیا سے ایشوز ہیں بارڈر سے, اور یہاں بھی اگر بغاوت ہو جاتی ہے. ایران کے ساتھ اب ڈپلومیسی میں ہمارے ریلیشن بہتر ہوئے ہیں, اب بیک ڈور ہے یا اوپن ڈور ہے, جس طرح بھی ہے. اگر وہاں مسئلہ یہ بن جاتا ہے تو پھر ہمیں کیا خطرات لاحق ہیں, اور ہم کیا اس کو ہماری فوج کیٹر کر پائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں کسی قسم کا کسی سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنی جو تیاری کی ہوئی ہے فیصل صاحب, ہم نے ہر ورس سیناپسس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے. اگر پوری دنیا بھی مل کے بھی پاکستان کے اوپر آ کے حملہ کر دے تو انشاءاللہ اگر اللہ کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دھرتی کو جو نصرت ہے, ہمیں کوئی خطرہ نہیں. جو تیاری ہماری پاک فوج نے کی ہے اور اس وقت جو ہماری قیادت ہے,
ان کے ہوتے ہوئے اللہ پاک کی نصرت کے ساتھ ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. لیکن جیسے کہ حکم بھی ہے کہ ٹائی یور کیملز فرسٹ, ہم نے اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو انفولڈ کرنا ہوتا ہے ان سٹیجز. ایران کے رجیم کو اس وقت کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ جو مرضی پروپیگنڈا آپ میڈیا پہ دیکھ لیں, ایران کا رجیم جہاں وہ آپ کو 4-5 ہزار ایک پبلک میں بظاہر ایک نظر آتے تھے جو جلاؤ گراؤ والے, تو وہاں آپ نے وہ والا ایڈریس نہیں دیکھا کہ جو لاکھوں کی تعداد میں جو رجیم کے حق میں لوگ نکلے. پیپل آر سیٹسفائیڈ, لیکن ایک سفوکیشن ہے, ایک اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے ہیومینٹیرین بیسس پہ سفوکیشن ایک نیچرل ہے. مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو بندہ ان کو اس سفوکیشن سے نکال رہا ہے یہ وہ ہے کہ جس طرح وہ جو آپ نے مرغی کھانے میں دیکھا ہے, آپ کسی کسائی کے پاس جائیں تو وہ مرغی پکڑنے کے لیے ہاتھ ڈالتا ہے, وہ بیسیکلی وہ مرغیاں کیوں بھاگتی ہیں اسے دور دور, وہ حالانکہ اس کو مرغیوں کی قید سے باہر نکال رہا ہوتا ہے, وہ جالے کے اندر جو پھنسی ہوتی ہیں, لیکن وہ کیوں بھاگتی ہیں ساری, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے نکال کے اس نے ذبح کر دینا ہے. تو اس وقت ایرانی پبلک جو ہے وہ سفوکیٹ ضرور ہے, مگر وہ جانتی ہیں کہ جو ریسکیو کرنے آ رہا ہے وہ ان کا کسائی ہے. میں نے سر آپ کو ایک ٹی وی چینل پہ دیکھا تھا, آپ ایک خوشخبری دے رہے تھے پاکستانیوں کو, وہ اسی سے لنک ہے. بینگ ایز اے مسلم کنٹری, اگر ایران کے بعد ہم بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں, لیبیا, سعودی عرب, UAE, اگر ہم آج نہیں ساتھ دیں گے. تو آپ نے کہا تھا پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے, وہ JF تھنڈر سے ریلیٹڈ تھی. اور کیا یہ خوشخبری ہم ایران کو JF تھنڈر کی ڈیل کریں گے, ہم انہیں اگر ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ والی, یا فیوچر میں کوئی ایسی ہے کہ ہم کر رہے ہیں کوئی ڈیل؟ دیکھیں یہ میرا لیول نہیں ہے کہ جس پہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ ہم ڈیل کریں گے. پاکستان جو گورنمنٹ ہے, جو ریاست ہے, اس کو پورا حق ہے کہ وہ ہر وہ فیصلہ کرے جو اس کو اکنامکلی اور اسٹریٹجیکلی سوٹ کرتا ہے. یہ 2 ورڈ میں نے بولے ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں اکنامکلی سوٹ کر رہی ہوتی ہیں, شاید اسٹریٹجیکلی وہ سوٹ نہ کریں. کچھ چیزیں ہمیں اسٹریٹجیکلی سوٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن اکنامکلی شاید سوٹ نہ کریں. تو ریاست, ہمیں پورا اس چیز پہ اعتماد ہے کہ ریاست جو بھی فیصلہ کرے گی وہ کرے گی جو اکنامکلی اور اسٹریٹجیکلی ہمیں ہر صورت سوٹ کرے گی. اگر ہم نے 50 سال افغانستان جیسے بے مروت قوم اور ملک کے لیے ہم نے اپنی اکانومی کو لیر کر لیا ہے, تو ہم کیوں نہیں ایسے ملک کے لیے بھی کچھ کریں گے کہ جو ہمارے لیے ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں 65 کی جنگ میں اس نے اپنے ہوائی اڈے ہمارے لیے ایران نے کھول دیے تھے. اس دفعہ بھی انہوں نے آفر دیا. 71 کی جنگ میں اور 65 کی جنگ میں انہوں نے فری آف کاسٹ ہمیں آئل ہماری ایئر فورس کو سپلائی کیا ہے, آفر کی ہے. اس جنگ میں بھی انہوں نے ہمیں آل آؤٹ دے وینٹ فار اس, حالانکہ چاب ہار میں انڈیا بیٹھا ہوا تھا. لیکن جب بھی امت مسلمہ کی بات آئی ہے, ایران سٹوڈ ود اس. جب بھی کشمیر کا ایشو آیا ہے, ہمارے آپس کے تعلقات اگر سرد مہری میں بھی تھے, مگر ایران کے رجیم نے ہمیشہ کشمیر کے حق حدرادیت کی بات کی ہے. تو اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں گورنمنٹ آف ایران کو کہیں بھی ہمیں کوئی سپورٹ دینی پڑتی ہے, لیکن یہ رائٹ جو ہے یہ ریاست کا ہے, اور ریاست اپنی چیزیں جو ہیں وہ سوچ بوجھ کے اپنے مہرے جو وہ چلتی ہیں, کچھ ڈکلیئرڈ ہوتی ہیں چیزیں, کچھ انڈکلیئرڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے سر, اب ہم چلتے ہیں ایران کے بعد UAE پہ, کیونکہ UAE کے ساتھ ہم پاکستان کافی لنکڈ ہے. ہمارے بہت سارے لاکھوں میں بھی لوگ جو ہیں وہاں بزنس کر رہے ہیں, اور وہ اگر ابھی پچھلے دنوں UAE پہلے سب سے پیسفل کنٹری سمجھا جاتا تھا, کہ مطلب ہر بندہ دنیا میں جو چاہتا تھا کہ میں کسی پیس میں جا کے رہوں جہاں کسی قسم کا خرابہ نہیں ہے, کوئی کرائم نہیں ہے, چیز نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کی انٹرفیئرنس آئی ہے, بینگ اسرائیل کی وجہ سے اس نے سوڈان میں کی ہے, آگے کی ہے ایک اور کنٹری میں, اب وہ سعودیہ کے ساتھ اس کا کلیش بھی اسی وجہ سے ہوا ہے. اب سعودیہ نے جو ان کے وہ اٹیک کیا ہے اور وہ تباہ کی ہیں چیزیں جو جا رہی تھی, اس کے بعد اب UAE بھی پاکستان کے لیے خطرہ اس لیے بن رہا ہے کہ ابھی یہ میرے خیال 2-4 دن پہلے یہ اس کا UAE کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا تھا جا کے. اب ہمارا ایک دشمن ہو گیا انڈیا, اور افغانستان کا بھی بزنس UAE کے اندر ہے, افغانی بھی بہت زیادہ ہے. انڈیا, افغانستان, UAE, اب یہ تینوں کنٹری مل رہے ہیں آپس میں,
اور ان کی کڑیاں بیک اینڈ وہ گریٹر اسرائیل والی جو آپ نے بات کی ہے. ہمیں چونکہ ٹرمپ ہمیں آج کل بڑی تعریف کر رہا ہے لیکن آپ ٹرسٹ وردی ہے ٹرمپ یا نہیں, یہ بھی آپ بتائیں گے. اسی کے ساتھ میں ساتھ ہی کوشچن میرے لیے دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے. ہمیں ٹرسٹ اپنی قوت پہ کرنا چاہیے, اپنے ملک پہ کرنا چاہیے, اپنی قوم پہ کرنا چاہیے, اپنی فوج پہ کرنا چاہیے اور اپنے ٹیلنٹ پہ کرنا چاہیے اور اللہ پہ کرنا چاہیے. کوئی ملک ٹرسٹ وردی نہیں ہے فیصل صاحب, سب اپنی اپنی گیم کھیل رہے ہیں. اس وقت آپ یو اے ای کی بات کر رہے ہیں تو یو اے ای نے اس وقت کو کچھ سوچ سکتا تھا کہ دنیا میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ سعودی عرب اور یو اے ای آپس میں ایئر بمبارڈمنٹ کر رہے ہوں گے. ہو رہی ہے نا, جو ان کے آرڈر پہ چلتے تھے. دوست کیا آپ سمجھ لیں کہ شاہ اور کمی والا تعلق تھا, وہ آرڈر کرتے تو مانتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن آج بمبارڈمنٹ سعودی عرب کو کیوں کرنی پڑی ہے؟ تو اس لیے ٹرسٹ والی آپ بات ہی چھوڑ دیں. یہاں یہ بڑا بروٹل معاشرہ ہے اور بڑا ٹھیک معاشرہ ہے, اس کو آپ ریڈ کریں. ہم ایموشنل قوم بن جاتے ہیں, ہم اپنی ایموشنل وابستگیاں پیدا کر لیتے ہیں, جبکہ دنیا ایسی نہیں ہے. اب جب کہ حقائق ہمارے کل کے سامنے آ گئے ہیں, یہ مئی کی جنگ میں آپ نے دیکھ نہیں لیا کون ہمارے ساتھ کھڑا تھا, دنیا میں کس نے ہمارے ساتھ نعرہ مارا تھا؟ ہمیں ایران نے ہمارا سپورٹ کیا مورل, ہمیں ٹرکی نے آل آؤٹ سپورٹ دی, ہمیں آذربائیجان نے آل آؤٹ سپورٹ کی. یہ لوگ وہ کہتے ہیں نا اوکھا ویلا جڑا نا وہ تانوں سجن دشمن دستا ہے. یعنی کہ اب یو اے ای سے ہمیں کوئی خطرہ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, یو اے ای سے ہمیں کیا پدی کا شوربہ, کس سے کیا بات کر رہے ہیں, یہ کمپیئر ہی نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا میں آپ سے بھارت کے بارے میں کہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اور افغانستان مل کے ہم پہ حملہ کرے گا اور ہمیں بنیان المرصوص 2 لانچ کرنا پڑے گا. اور آپ کو میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے کہ 2027 میں بھارت کے ٹکڑے کر دے گا اور اس کا ذمہ دار بھی مودی ہوگا اور نقشے میں اس کا نمونہ نشان ہی مٹ جائے گا اس طرح کا. آپ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ پنگا لے گا پاکستان سے دوبارہ افغانستان کے ساتھ مل کے یا نہیں؟ اگر لیتا ہے تو پھر پاکستان اسے کیسا سبق سکھائے گا؟ تھوڑا سا میں ہسٹری میں پیچھے لے کے جاؤں گا آپ کو. رشیا سپر پاور تھی, ساری دنیا جانتی تھی. آج بھی میں پچھلے سال ہو کے آئے ہوں, آپ ماسکو میں لینڈ کرتے ہو نا تو ایک فیل آتا ہے. مجھے آج تک نیو یارک میں جا کے, مجھے آپ کے آج تک یو ایس اے کے کسی سٹی میں جا کے وہ ایک سپر پاور والی فیل نہیں آئی جو آپ کو جا کے ماسکو کے اسکیئر میں جا کے ایک سپر پاور والی فیل آتی ہے. ایک سپر پاور تھا اور گورباچوف ان کا ہیڈ بنا, اور اینڈ پہ جب رشیا ٹوٹا تو پتا چلا کہ گورباچوف تو کسی اور کا بندہ تھا. مودی صاحب بھی گورباچوف ثابت ہوگا انڈیا کے لیے, اور اینڈ پہ آپ کو پتا چلے گا مودی ہمارا ہی بندہ ہے. آپ یہ ٹینشن نہ لیں, مودی انڈیا توڑ کے جائے گا, مودی بنا انڈیا توڑے نہیں جائے گا, مودی اپنا بندہ ہے. اور یہ میں آپ کو اتفاق کی بات ہے, آج وہ بہت بڑے اس وقت ہمارے بہت بڑا نام ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں, فوج میں, تو بہت اس وقت جونیئر رینک میں تھے. تو میں ایک دفعہ ان کے ہیڈ آفس میں ان کے بیٹھا ہوا تھا GHQ میں, تو کوئی اسی انڈیا کے الیکشن کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے, میں نے کہا آپ کس کو جنرلی پاکستان کا کیا فیور میں ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی انڈیا میں؟ انہوں نے کہا جنرلی کانگریس جو ہے ایک لبرل پارٹی ہے, اور جب کانگریس ان پار آتی ہے تو بارڈر کے اوپر تھوڑا سیز فائر رہتا ہے, ٹریڈ بڑھتا ہے, پبلک کو ایک بزنس کرنے کا موقع ملتا ہے, دونوں طرف کی پبلک جو ہیں وہ ایٹ پیس ہوتی ہیں, ایکسٹریمزم کم ہو جاتی ہے, لوگ ریلیکس کرتے ہیں انڈیا کے بھی پاکستان کے بھی, جو کہ ایک جنرل سب جانتے ہیں. تو ہماری خواہش ہوگی کہ کانگریس جیتے. اس وقت مودی صاحب نے پہلا الیکشن لڑ رہے تھے پرائم منسٹر کا. میں نے کہا نہیں سر, یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے, ہماری دعا اور کوشش ہونی چاہیے کہ مودی جیتے. انہوں نے کہا وہ کیوں, یہ بالکل آؤٹ آف باکس تم نے بات کی ہے. میں نے کہا ایک ایکسٹریمسٹ ہارڈ لائنر ہے, بچر آف گجرات ہے, سوچے کہ جب یہ بندہ وزیر اعظم بنے گا تو انڈیا کا کیا حال کرے گا. یہ اتنی بڑی سیپریٹ کر دے گا سوسائٹی کو کہ سکھ علیحدہ کر لائیں گے, مسلمان علیحدہ کر لائیں گے, اور ہندو علیحدہ کر لائیں گے, اور یہ بیڑا غرق کر دے گا. اور یہ کرپشن اس معاشرے میں اتنی لے آئے گا کہ فائنلی انڈیا ٹوٹے ہو جائے گا 10-12 سال کے اندر. اب وہ میرے 12 سال جو ہیں 27 میں پورے ہو رہے ہیں. تو آپ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت جو 6-7 اسٹیٹ اسام والی ہیں جو چکن نیک کے بعد والی ہیں, وہ کہاں جا چکی ہوئی ہیں. اس وقت جو بنگلہ دیش ان کا لے پالک تھا,
بنگلہ دیش کے اندر اس وقت کیا حالات ہو چکے ہوئے ہیں. نیپال جو ان کی گھڑے کی مچھلی تھی, اس وقت نیپال کی فوج ان کے ساتھ ڈیلی آنکھیں دکھا کے فائرنگ کر رہی ہے. سری لنکا کا 35 سال کا پرانا ایشو انہوں نے دبایا ہوا تھا, پھر اٹھا دیا ہے. پاکستان کے ساتھ تو ہے ہی ہے. تو اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. آپ کی کسی چائنا کے ساتھ اس وقت 450 بندہ ان کا لداخ میں غائب ہے فوجی. یہ بتا نہیں رہے, ڈکلیئر نہیں کر رہے. چائنا کھا گیا ان کا بندہ. 4,500 اسکوائر کلومیٹر چائنا ان کا کور کر گیا, لے گیا, قبضہ کر گیا. یہ بول نہیں رہے, ایکسپٹ نہیں کر رہے. یہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اگر 27 گزار گئے. میری خواہش ہے کہ مودی صاحب ایک الیکشن اور جیت جائے. یعنی کہ جنگ میں بھی ویسے تو پتہ لگ چکا ہے نا, اس کے بعد یو اے میں وہ شو میں بلو اپنا ہی تھا, جنگ میں بھی بلو اس طرف اپنا ہی وہ تھا. ایئر شو میں گئے ہیں بیچارے, انہوں نے ایئر شو ہی بند کروا دیا یو اے کا. میں بینگ اے پائلٹ ہر ایئر شو پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. میری ہمدردیاں اس پائلٹ کے ساتھ ہیں جو ڈائیڈ, اور وہ ایک بہرحال ٹیکنیکل فالٹ تھا, اس پہ میں کوئی لیکن سر خوشی کا کمنٹ نہیں کروں گا. افغانستان کے ساتھ 100 ڈیز سے باب ہو گئی ہے, جو کشیدگی ہماری چل رہی ہے, اس میں بارڈر بند ہیں اور اس میں کسانوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے, افغانستان کے اس سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تب بات کی تھی موساد کے جنٹ والی, جہاں طالبان کے رجیم, طالبان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور ایک مسلمان پیسوں کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا. اور جو ابھی ریویل ہوا ہے, جو آپ نے آگے سٹوری بتائی ہے, کیا انہوں نے اپنا ایمان بھی بیچ دیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ جو کوئی بھی انکلوڈنگ اس, جو کوئی بھی اس وقت ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے, اللہ پاک اس کو ہدایت دے. میں کسی کے ایمان کا ٹھیکیدار نہیں ہوں, نہ میں جج کر سکتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سمٹمز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کہ طالبان کے جو اوریجنیٹر تھے, بنانے والے تھے, ان کو جو بابائے طالبان ہے ملا عمر, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بامیان جیسے بت گرائے. یہ بت شکن مشہور تھے. اور اب جب کہ میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا کا فارن منسٹر, افغانستان کا فارن منسٹر انڈیا میں جاتا ہے اور جے شنکر کے ساتھ بامیان کے بت کے آگے بیٹھ کے تصویر کھنچواتا ہے, تو وہ طالبان پھر کون تھے جو بت شکن تھے؟ یہ طالبان کون ہیں جو بت پرستوں کے دوست بن رہے ہیں؟ وہ ٹھیک تھے یا یہ ٹھیک ہیں؟ میں یہ سوال آپ کے دیکھنے اور سننے والوں پہ چھوڑ دوں. ٹھیک ہے سر. ابھی آپ کو پتا ہے جو چیزیں چل رہی ہیں, سب سے بڑا سوال ہے یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہر پاکستانی یہ پوچھنا چاہتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ آپ ٹی وی پہ آتے ہیں, آپ ملک کے لیے بولتے ہیں, اور ایک تو فرسٹ میں میجر گورو پہ بھی لوں گا, کہ اس کے بعد یہ والا سوال کروں گا جو میں پوچھ رہا ہوں. جو میجر گورو کہتا ہے, جس طرح اس نے جنگ میں اپنے ملک کو جتا دیا تھا آن لائن, میجر گورو کے لیے بھی آپ کو کوئی الفاظ, کوئی میسیج یا کوئی بھی چیز دیں ہمارے توسط سے, RNN سے؟ یار مجھے تو اس بندے کی ایک ذہنی کیفیت پہ ترس آتا ہے. وہ ایک پیٹ بندہ ہے. میں شروع میں اس کو بڑا, میجر گورواریہ کو میں بڑا رسپیکٹ سے میں سنتا ہوتا تھا, لیکن جب مجھے یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ پیڈ کانٹینٹ بولتا ہے. جب کوئی فوجی پیڈ کانٹینٹ بولنا شروع ہو جائے نا, تو وہ اس فوجی سے بہتر ہے کہ گھر کے باہر پٹا پہنے کتا کو باندھ لیا. فوج میں سکھائی فیصل صاحب ایک ہی چیز جاتی ہے کہ سیلف ریسپیکٹ اینڈ اسپیک ٹروتھ. دل سے بولو یا نہ بولو یا چپ ہو جاؤ. اب جب گورو واریہ جیسا شخص جس نے لاہور میں جو ہے وہ بحرہ ہند لے آیا تھا اور وکرانت کو ماڈل ٹاؤن تک لے آیا تھا جنگ میں, اور اس کے بعد جو کہہ رہا تھا کہ عاصم منیر ایک دفعہ تو اچھا جب آئے تو پھر معافیاں مانگنے شروع ہو گئے. ابھی تو آئے بھی نہیں پورے ہم تو ابھی سیدھے ہوئے تھے. 50 جہاز فیصل صاحب ہم نے لاک کیے تھے ان کے اس دن, لیکن ہمارے ساتھ چھوڑ دیے. 43 ماؤں کے بچے تھے, غلطی سے آ گئے تھے اور کہہ دیا کہ آئندہ نہ آنا. وہ نہیں آئے, اس کے بعد وہ اٹھے نہیں. انڈین ایئر فورس نے ایک جہاز نے ٹیک آف نہیں کیا اس کے بعد. دے ریفیوزڈ. ان کو پتہ لگ گیا تھا کون ہے آگے. تو یہ میجر گورو واریہ بیچارہ ڈگڈگی بجاتا رہتا ہے, اس کو وہ پیسے دیتے رہتے ہیں, ڈگڈگی بجاتا رہتا ہے. اب نہ اس کی انڈیا میں کوئی سنتا ہے, نہ اس کی کوئی ادھر سنتا ہے. یہ کماؤ بٹالین کا ہے, میں جانتا ہوں اس کو, بہت پرانا کورٹ مارشل ہوا ہے. یہ خود
इंडियन आर्मी से कोर्ट मार्शल हुआ है। अब भाई तेरी फौज इतनी अच्छी थी तो तू कोर्ट मार्शल क्यों हो गया? मैं सर इसलिए पूछा है कि इस बंदे की वजह से हमारा RNN TV जो है ना इंडिया में बैन है, और हमारा चैनल तब नया नया बना था, 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर थे। जस्ट हम जंग कवर कर रहे थे, उधर से वो जंग कवर कर रहा था और उसको हमने टास्क दिया और उसने हमें रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद उसने हमें चैनल ब्लॉक लिस्ट में डलवा दिया। हम इंडिया में तब से बैन अभी तक। लेकिन ये मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि हर जगह पे, हर मौके पे, हर दौर में एक हक और बातिल की यार्ड स्टिक होती है मापने की। कोई तो यार्ड स्टिक होती है ना, कि जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहाबा किराम ने पूछा कि मोमिन और मुनाफिक की क्या पहचान है, तो आपने बैक वक्त आपने फौरन कहा कि अली का जिक्र करो, ये मोमिन और मुनाफिक की पहचान बता देता है। तो हर जगह पे आपने हक और बातिल की एक पहचान रखनी होती है। आज के दौर में अगर आपने मीडिया में देखना है कि कौन सा चैनल हक की बात कर रहा है, तो सिर्फ ये चेक कर लें कि इंडिया ने किसको बैन किया हुआ है। तो ये आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप हक की बात कर रहे हैं, आपका चैनल। जी जी। उसके बाद सर ये मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ जो हर पाकिस्तानी का, पहले मैं कह रहा था कि अमेरिका बुला रहा है शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान को, इनवाइट किया उसने पीस वोट के लिए। अगर हम दे देते हैं पीस वोट उसके हक में ट्रम्प के, तो क्या पाकिस्तानी फौज जाएगी गजा के खिलाफ लड़ेगी? क्योंकि इसमें आपको भी मैंने बड़ी दफ़ा सुना है और उसके अलावा भी मैंने सुना है कि CDF साहब के भी जो है कि हम कभी भी गजा के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब ये डिप्लोमेटिक रिलेशन भी है, आप वाली बात है, तो क्या हम जाएंगे या नहीं जाएंगे? सबसे पहले फैसल साहब यहाँ ये देखना है कि पाकिस्तान की रियासत का इजराइल के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ और ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। वो आज भी जो हमारा मोफा है उसकी बड़े वाज़िया तौर पे इस पे ये मौक़िफ़ है कि हम फ़लस्तीन की हक़ खुदरादियत के साथ खड़े हैं। हम बैतुल मुक़द्दस के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा के ख़िलाफ़ खड़े हैं और हम हर सूरत में फ़लस्तीन की वो ओरिजिनल स्टेट चाहते हैं जो 1967 में बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन थी। हम उसके ऊपर 1967 वाली बॉर्डर पे ऊपर फ़लस्तीन चाहते हैं और फ़लस्तीन का कैपिटल जो है वो बैतुल मुक़द्दस को चाहते हैं। ये हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ है, ना इससे कोई हट सकता है, ना कभी इस पे हटेगा। अब बात आ जाती है इन्विटेशन की। यस, इन्विटेशन ज़रूर आई है। इन्विटेशन क्यों आई है? अब ये चूंकि आपका आखिरी सवाल है तो अब मैं रेफर करूंगा आपके पहले सवाल को, जिसके जवाब में मैंने कहा था कि माइट इज राइट। अब कोई उन्होंने हमें रिश्तेदारी में इनविटेशन नहीं भेजी, भटती को भेजी है। सॉरी फॉर दिस वर्ड, लेकिन शायद इससे अप्रोप्रिएट मुनासिब हुआ तो चला देना, ना हुआ तो इसको डब कर देना। नहीं, ना मुनासिब हुआ तो डब कर दें। अगलों ने आपको इसलिए बुलाया है कि अब कोई भी इंटरनेशनल फैसला आपकी हाँ या ना के बगैर नहीं हो सकता। यानी हमें वोट का हक मिल गया इंडिया। हाँ, वोट क्या देना है ये हमारी मर्जी है। हम वोट ना भी तो जाके दे सकते हैं। हमें पीस बोर्ड की इनविटेशन आई है। ये मेरा फैसला नहीं है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये रियासत फैसला करेगी। लेकिन इनविटेशन का आना जो है वो इन एनी केस खुशाइंद है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ हाँ करो या ना करो, तो किसी ने इस काबिल नहीं समझा। वरना तो आज से 3 साल पहले के जो हालात थे कि वो तो डिक्लेयर कर रहे थे खुद हमारे हुक्मरान रियासत पे बैठे हुए कि जी आज रियासत दिवालिया हुई कि कल दिवालिया हुई। लेकिन आज ये मौका आपको अल्लाह ताला ने दिया है कि दुनिया के जो बड़े फैसले हैं उनमें आपको दावत दी जा रही है कि आके बैठ के आप फैसला दें, अपना जो आपकी राय है वो दें। आपकी राय को इतना इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। तो इन एनी केस ये एक खुशाइंद अमल है कि हमें इनवाइट किया गया है। ठीक, थोड़ा सा आपकी छोटा सा लास्ट पे चाहे मैसेज ही है, आपकी मैंने वीडियो देखी एक और जिसमें मीर जाफ़र और मीर सादक का आपने जिक्र किया हुआ था, वो वायरल जा रही है। यानी कि कौन मीर जाफ़र और कौन मीर सादक आज के दौर में है। मतलब जब मुल्क की बात आती है कोई पार्टी नहीं, कोई सियासी पार्टी नहीं। जहाँ मुल्क की है उसमें ना लिसानियत परस्ती है, ना कोई सूबा परस्ती है, ना किसी चीज़ की, हम एक हैं।
उसमें दुश्मन हमारा दुश्मन मुल्क का दुश्मन है, हम कभी भी उसके हक में नहीं बोल सकते। तो मीर जाफर और मीर सादक वाली बात जो है आप थोड़ी सी बताएं कि वो इस वक्त में दौरे हाजिर में कौन लोग हैं वो। मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन किया है। ये काफ़ी सारे हमारे माजी में भी जो लीडर हैं वो ये मीर जाफर मीर सादक का जो वर्ड है वो भी उन्होंने स्टेज पे खड़े होके पब्लिक गैदरिंग में जलसों में भी उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए हैं। लेकिन मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि उनको पता ही नहीं मीर जाफर मीर सादक कौन थे और वो करते क्या थे। सिर्फ एक उनको ये पता है कि वो गद्दार थे। अरे किसके गद्दार थे? और अगर वो गद्दार थे तो फिर पता क्यों ना चला टीपू सुल्तान को वो गद्दार हैं? टीपू सुल्तान इतना जाहिल था कि उसको इतना बड़ा लीडर, हैदर अली का बेटा और इतना बड़ा लीडर, और उसको पता ही नहीं था कि मैं मैसूर का लीडर होके और मीर जाफर मीर सादक बीच में रखे हुए। मीर जाफर मीर सादक उसको कहते हैं कि जो आपके साथ हो मगर जो आपके साथी हों उनके बीच में बैठ के वो उनको डिमोरलाइज करे कि ए मुक गया, ए देखो नहीं लड़ा जाना, ये हमारी फौज नहीं आप इजराइल से लड़ सकती, ये हमारी फौज इंडिया से नहीं लड़ सकती, ये हमारी फौज खत्म हो गई है। वो जिस रफ्तार चैनल वाले टकलों को मैंने मीर जाफर मीर सादक कहा, आप उनकी गुफ्तगू सुने। यानी कि अभी इंडिया ने 3 मिसाइल मारे हैं, बुलारी बेस पे उन्होंने 1 मिसाइल मारा है और वो आज कह रहे हैं कि F-16 के 2 स्क्वाड्रन थे वो तबाह हो गए हैं, जो हमारे स्ट्रेटेजिक वेपन इधर बुलारी में पड़े थे वो तबाह हो गए हैं। तो अब तो हम समझते हैं कि हमें आखिरी ओवर में 3 छक्के पड़ गए हैं तो इसलिए हम मैच हार गए। अरे अकल के अंधो, मैं दोबारा दोहराता हूं, वो 3 छक्के नहीं पड़े थे, तुम 3 छक्के बैठे हुए चैनल के ऊपर, तुम 3 छक्के बैठे हुए हो और अभी तुमने सिर्फ इंडिया की बैटिंग देखी थी, पाकिस्तान ने तो अभी बैटिंग करनी थी, तुम प्री मैच्योर ही कमेंट कर गए। तो फिर जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो इन जैसे जो छक्के उस तरफ से छक्के आए थे, फिर उनके जो छक्के छूटे, फिर छक्के नहीं, फिर 1 ओवर में हमने 7 छक्के मारे, नो बॉल पे भी 1 छक्का मार के हमने 7 जहाज गिराए और चीखों की बात अमेरिका तक की। और फिर उसके बाद ये रफ्तार वाले छक्के नजर नहीं आए। इनफॉर्मल मैं 1-2 क्वेश्चन छोटे से मुल्क के बारे में नेशनल करना चाहता हूँ आपसे। एक तो ये क्या बीइंग एज ए, क्योंकि आपने भी पीआई को खरीदने के लिए 10 अरब की बोली दी थी पहले, क्योंकि आप ब्लू वर्ड्स एविएशन के सीईओ हैं, तो उसमें आपको इन्होंने नहीं दिया पीआई। और इस दफ़ा जो निजकारी कितने अरब में हुई है, और आप समझते हैं मेरे ख्याल में जो डील आपने 10 अरब की दी थी मिला अब भी वही है। आप माइनस प्लस कर लें जो शर्तें हैं जो चीज़ें हैं, और जो लोग इस पर वेला कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, और थोड़ा सा इसका बताएं कि इसका क्या है, पीआई का क्या है। मैं आपके आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू कि हम एक सर्टनली IR से हम PI पे आ जाएंगे, बट मुझे अच्छा लगा आपने ये सवाल पूछा। मैं इस आपके सवाल के जवाब 2 पार्ट्स में दूंगा। एक मैं एज ए CEO ब्लू बर्ड एविएशन दूंगा और एक मैं एज ए एविएशन एनालिस्ट दूंगा। यस, एज अ CEO ब्लू बर्ड एविएशन आई एम हर्ट। जब हमने 10 अरब बोली दी थी तो 212 अरब रुपए की लाइबिलिटी थी PIA की जो हमने पे करनी थी। उसके बाद हमने 7,000 एम्प्लॉयज को 3 साल रखना था और उसके बाद उनको पेंशन के साथ रिटायर करना था, और वो सारे का सारा पैसा जो उसके बाद PIA के अंदर लगना था वो हमने लगाना था, और उसके साथ हम 212 अरब रुपया वो हम दे रहे थे और 10 अरब ऊपर हम दे रहे थे। और जो मेरा उस वक्त का एक एडवाइजर था वो UK का एक गोरा था, उससे मुझे कहा था कि $1 से ज्यादा ऊपर प्राइस ना लगाई, और अगर बड़ी बदकिस्मती हो गई फिर भी तुम्हें दे दें, तुम डूब जाओगे। फिर भी मैंने 10 अरब लगाई क्योंकि अपने वतन का मामला था, इज्जत का मामला था। वो जहाज इंपॉर्टेंट नहीं PIA के, उसके पीछे लगा झंडा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। वो 10 अरब मैंने उस झंडे की कीमत लगाई थी जो मेरी औकात थी। नहीं दी इन्होंने, कोई मसला नहीं। अब इन्होंने जो दी है वो इन्होंने अरब तो बढ़ा लिए, लेकिन वो 212 अरब रुपया गायब हो गया। वो किधर गया किसी को नहीं पता। वो एम्प्लॉय जिनको 3 साल हमने रख के रिटायर करके पेंशन देनी थी वो गायब हो गए। तो मेरे हिसाब से बहरहाल ये उस अगर कंपैरिजन में एज ए CEO ब्लू बर्ड एविएशन करूं तो आई एम हर्ट, ये डील अच्छी नहीं गई। लेकिन अब मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं। एज ए एविएशन एक्सपर्ट
میں چونکہ خود بھی پائلٹ ہوں, میں سول ایویشن کا ایکس ڈائریکٹر بھی ہوں, اور میرا آج بھی ایویشن انڈسٹری سے میرا تعلق ہے, تو یہ ڈیل بہت اچھی ہوئی ہے. ان اینی کیس جو اگر ایز اے نیشنلسٹ میں دیکھوں تو جو پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک بوجھ تھا, جو ہر سال ہم اس کے اندر ایسڈ میں پیسہ ڈال رہے تھے اور پیسہ غائب ہو رہا تھا, پھر گرو نہیں کر رہی تھی ایئر لائن, اب پرائیویٹائز ہوئی, خس کم جہاں پاک جیسا ہوا ڈیل ہوئی, نیشنل انٹرسٹ میں بہت اچھا ہوا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور وہ بھی ہمارے دوست ہیں, ہمارے کولیگ ہیں جنہوں نے لی ہے, اور میں ان کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہوں, اور ہماری جو بھی خدمت ہوگی ہم پھر بھی ان کے لیے خدمت کریں گے. اور آخر میں چھوٹا سا سوال کہ پنجواں آخر کر لے تسی فیصل صاحب کہ شہباز شریف اپنی مدت پوری کر پائے گا یا نہیں؟ میں فوجی ایکس فوجی ضرور ہوں, میں ڈیفینس اینالسٹ ضرور ہوں, مگر میرے اندر نا ایک بہت بڑا ڈیموکریٹ چھپا ہوا ہے. میری خواہش اور میری دعا ہے کہ وہ اپنی ٹرم پوری کریں, اور کوئی بھی پرائم منسٹر, الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو, اس کو اپنی لیگل ٹرم پوری کرنی چاہیے, اور کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. میجر صاحب نے بتایا کہ جس طرح خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ورلڈ وار 2 کے بعد ابھی تک جنگ نہیں ہوئی, تو اب ورلڈ وار 3 کے خطرات ہیں, اور الحمدللہ کہ پاکستان اس قابل ہے کہ پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے, اور پاکستان کو ایک میجر پلیئر سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جدھر بھی جائے گا پلڑا باری ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ مجھے اور میجر میسم اوان صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ.